کہ آپ نے صرف کسی قسم کا تصادم نہیں پڑھنا. میں پنجاب پولیس کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کے 4-5 لوگ مارنے اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا میں آج ساری قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیونکہ یہاں پہلے جو پلان فیل ہوتے رہے اب یہ ایکسٹریم پہ چلے گئے. یا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ابھی تک کہ ہم یعنی یہ کون لوگ فیصلے کر رہے ہیں. یہ تو کوئی دشمن بھی نہ اپنے ملک سے ایسے کرے. وہ ان کا تو مجھے پتا ہے وہ جو ایک بار بیٹھا ہوا ہے اور ایک یہ دوسرا زرداری ہے. ان کا پاکستان میں کیا سٹیک ہے؟ ان کے کم از کم اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم IMF سے پیسہ لیتے ہیں نا اس سے زیادہ پیسہ ڈالرز ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کا مقصد صرف اپنے پیسے بچانا ہے. ان کا کوئی پاکستان میں سٹیک نہیں ہے کہ اس کے بعد اگر قتل ہو جاتا تو پھر کیا ہوگا؟ تصادم ہوگا. ان کو فکر نہیں ہے. ان کو صرف پیسے کی فکر پڑی ہوئی ہے. جو اسحاق ڈار نے سینٹ میں کہا کہ IMF اور اپنے میسائل اور نیوکلیر پروگرام کو اس نے جوڑ دیا اور IMF نے بڑا سختی سے اس کی مذمت کی. اس کے پیچھے کیا ہے؟ مجھے کیا شک ہے جن لوگوں کا پاکستان میں سٹیک نہیں ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز کر دے, ہم سودا کر دیں اپنے نیوکلیر پروگرام پہ. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو تو سب کچھ باہر پڑا ہے. پاکستان اگر غلامی کرتا ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو کب فرق پڑا ہے؟ جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے ان کو کیا فرق پڑے گا کہ اگر اس کو قتل کر دے. وہ جو نواز شریف نے کہا جی ہاں ایک بھی نہ شور میں چکا چپ ہو جائے گا. آخر میں اپنی قوم اب میں آپ سے بات کروں اپنے نوجوانوں سے. دیکھیں یہ بڑے آپ نے سمجھنی ہے ایک چیز کہ دیکھیں یہ ظلم جو ہمارے اوپر ہو رہا ہے یہ جو مجھے کوشش کر رہی ہے مارنے کی اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ انسانوں کو جانوروں کی طرح رکھو, بھیڑ بکریوں کی طرح رکھو خوف کی وجہ سے. جو خوف کا بت ہے یہ یاد رکھے انسانی تاریخ پہ یہ انسانوں کو غلام بناتا ہے. جو اس کے سامنے جھکتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے. جان تو میری خطرے میں ہے, میں تو کھڑا ہوں. مجھے جہاں پتا تھا جب میں جا رہا تھا اسلام آباد کے یا مجھے جیل میں ڈالیں گے یا مار دیں گے, میں تو پھر بھی گیا. اللہ پہ یقین ہے مجھے, اگر اس کا فیصلہ ہے تو وہ تو اس نے ویسے لے لینا ہے. لیکن آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں یہ جس طرح کے مجرم پیشہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں اور یہ جو ہمیں اپنی غلامی کروانا چاہتے ہیں ساتھ ملے ہوئے ہینڈلرز. میری قوم ایک بات سن لینا کہ اگر اس طرح یہ ملک کے اوپر بیٹھے رہے آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. 11 مہینے میں انہوں نے ہمارے ملک کو گھٹنوں پہ لے آئے ہیں. آج پاکستان کی کوئی دنیا میں عزت نہیں ہے. بیکاریوں کی کیا عزت ہوتی ہے؟ آج کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج پہلی دفعہ پاکستان میں آٹے کے اوپر 3 لوگ اب تک مر چکے ہیں کیونکہ آٹا 3 گنا زیادہ مہنگا. جب ہم چھوڑ کے گئے تو اسے 3 گنا زیادہ مہنگا ہو گیا. انہوں نے تو اپنی چوریاں معاف کروا لی. 1100 ارب روپے کی قوم کا انہوں نے آج ادھر پہنچا دیا ہے. مجھے خوف آ رہا ہے کہ آگے کدھر جائیں گے. یہ مزید اور بگڑنے لگا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں مہنگائی ابھی اور آئے گی. تو میرے پاکستانیوں میرا آپ کو اور نوجوانوں میرا آپ کو یہ پیغام ہے کہ دیکھیں اگر اللہ شہنشاہ ہے اس کا فیصلہ ابھی تک مجھے بچاتا رہے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے مجھے اوپر لے جائے. آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ کسی خوف کے بنا آپ نے ان کے سامنے ان کو معاف نہیں کرنا, ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی قوم جو غلام ہوتی ہے اس کی کوئی پرواز نہیں ہوتی. مولانا رومی نے جب کہا نا کہ اللہ نے جب تمہیں پڑھ دیا ہے کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو. غلام رینگتے ہیں زمین پہ. علامہ اقبال کی ساری شاعری غلام مسلمان جو ہندوستان میں تو ان کو جگانے کی شاعری تھی کیونکہ وہ جگاتے رہ کے کہتے ہیں وہ شاہین بنو, زنجیریں توڑو, اوپر جاؤ. اور زنجیر سب سے جو زنجیر ہمیں زمین پہ رکھتی ہے وہ خوف کی زنجیر ہے. ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, خوف ہراساں پلا رہے ہیں. کوئی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے.
کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، کیونکہ عزت ذلت اس کے ہاتھ میں۔ اور یہ جو پولیس والوں سے غلط کام کرواتے ہیں، میں سارے پولیس والوں سے اور جو بھی تنخواہ دار ہیں، سرکاری محکمے میں رینجرز ہیں، سب ہیں، میں اب سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، اپنی رزق کے غلام نہ بنیں، اپنی تنخواہ کے غلام نہ بنیں۔ اپنا جو ضمیر ہے، اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف سب انسانوں کے لیے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو، رائے حق پہ کھڑے ہو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو، انصاف کے لیے جہاد لڑو۔ ساروں کو میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ اس وقت پرامن طریقے سے احتجاج نہ کیا آپ نے، یہ ظلم جو ہو رہا ہے اس ملک سے، ہمیشہ کے لیے آپ غلامی کریں گے اور غلامی ان چوروں کی کریں گے۔ کوئی آپ کا مستقبل نہیں ہے۔ اب تک 8-9 لاکھ پاکستان کے پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے۔